بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت رویہ آپ کا اثاثہ۔ میں نے جب اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی تو اس کا نام ایٹیٹیوڈ از آلٹیٹیوڈ رکھا، کیونکہ مثبت رویے کے بغیر میں اپنی معذوریوں سے بلند ہونے اور اتنے سارے لوگوں تک پہنچنے کے قابل کبھی نہ ہو پاتا۔ رویے کو کنٹرول کرنے میں ایک حقیقی قوت حاصل ہوتی ہے جو ایسے برتاؤ کو روک دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی حدود کے بغیر زندگی گزارنے کی صلاحیت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور فلسفی اور ماہر نفسیات ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ کی عظیم دریافتوں میں سے ایک دریافت یہ بھی ہے کہ رویوں کو بدل کر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو جس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے ذاتی رویے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ آپ کی یقینوں سے تشکیل پاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ آپ کے فیصلے اور عمل کا انحصار آپ کے رویوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو آپ میں یہ قوت موجود ہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کریں تاکہ اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ اپنے رویے کو اپنی ٹی وی سیٹ کا ریموٹ کنٹرول سمجھیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کا چینل بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کسی عمل سے مطلوبہ نتیجہ نہیں مل رہا تو آپ اپنے رویے کو بھی اسی طرح بدل سکتے ہیں۔ کسی فرد کے محدود ویژن کے مطابق خود کو محدود کرنے کی بجائے اپنی ان خوبیوں پر توجہ دیں جو آپ کے پاس ہیں، جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ انتخاب ہر وقت موجود ہے، مگر چونکہ ہم ان چیزوں پر فوکس رہتے ہیں جو ہمارے انتخاب سے باہر ہیں، اسی لیے مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ولی بننے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا یہ بہت آسان ہے؟ نہیں، یہ آسان بھی نہیں۔ اس کے لیے پختہ عزم کی ضرورت ہے۔ مثبت رویہ عمل کا دھکا مانگتا ہے۔ بہت ہی پرانی کہاوت ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ یہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے ہم اسے تو کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر اس پر ہونے والے اپنے رد عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ درست رویہ اختیار کر کے ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ ضرور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے راستے میں جو گڑھا آنے والا ہے وہ تو آئے گا۔ طوفان آپ کے مکان کو برباد کرے گا، ایکسیڈنٹ میں آپ کی گاڑی تباہ ہو جائے گی اور آپ شدید زخمی۔ کمپنی کا مالک آپ کو ملازمت سے فارغ کر دے گا۔ ہم سب بارہا زندگی کے اندھے موڑ پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ غم، گھٹن، مایوسی اور ایسے احساسات ہمیں گھیر لیتے ہیں، لیکن خود کو کھڑا کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں اب کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ جب آپ رو لیے، غم غلط کر لیا، اب مرحلہ ہے اپنے رویے کو بدلنے اور درست کرنے کا۔ قوت لیجیے۔ اس کتاب میں ابتدا سے میں آپ کو یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ اپنا مقصد حیات جاننے کی جرات پیدا کریں، مستقبل کی امید جگائیں، اپنی زندگی میں موجود ممکنات پر یقین رکھیں اور خود سے محبت کریں جیسے بھی آپ ہیں۔ ان خوبیوں سے اپنے اندر مثبت رویہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو توانائی ملے گی۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں جیسے آپ کے ریموٹ کنٹرول میں موجود سیل۔ ابتدا میں یہ کام آپ کو شعوری توجہ سے کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ خود کار ہو جائے گا، یعنی آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گا۔ بڑے مجمع سے گفتگو کے دوران اگر مجھ سے میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو مجھے غصہ آ جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے رویے میں لچک پیدا کی تو میرا غصہ ختم ہو گیا اور دوسروں کی بات بہتر طور پر سننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔
اسی طرح دنیا کے مختلف سفروں پر جاتے ہوئے بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جب سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پلان کیا ہے فیل ہو رہا ہے۔ اکثر گھنٹوں ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کرنا پڑے تو بنا بنایا پلان بدلنا پڑتا ہے۔ اب مجھے یہ سب کرنے میں کوئی سٹریس، الجھن یا غصہ نہیں آتا، بلکہ میں پیش آمدہ منفی واقعات پر مثبت تعویلات کی ضرب لگاتا ہوں۔ میں خراب حالات میں رجاعیت پسندانہ خیالات کو جگانا شروع کر دیتا ہوں، جیسے ہماری فلائٹ میں خراب موسم کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، کہ یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ تاخیر سے روانہ ہونے پر ہمارا سفر محفوظ ہوگا۔ یا پھر جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے، اچھا ہے کہ زمین پر ہی خرابی کا پتہ چل گیا، اگر فضا میں یہ خرابی علم میں آتی تو کیا ہوتا؟ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مثبت رویہ کسی بھی مؤثر ترین دوا اور علاج سے زیادہ انسانی صحت اور زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سے مثبت رویے ہیں جنہیں ایک انسان اختیار کر سکتا ہے، تاہم ان میں سب سے زیادہ طاقتور رویے میرے خیال میں یہ 4 ہیں۔ نمبر 1، شکر کا رویہ۔ نمبر 2، عمل کا رویہ۔ نمبر 3، ہمدردی کا رویہ۔ نمبر 4، معافی کا رویہ۔ شکر کا رویہ، یہ رویہ ان غیر موجود چیزوں پر شور مچانے اور افسوس کرنے کی بجائے اس پر توجہ اور خدا کا شکر ادا کرنے پر لگاتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ رویہ ان لوگوں کو بھی آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے جو آپ کے خوابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کے ہمسفر ہونا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ذریعے آپ کو بہت قوت اور توانائی ملتی ہے جو آپ کی زندگی کو حیرت انگیز طور پر بدل دیتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ کسی معذوری کا شکار ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اس کی زندگی بیکار ہے، اس سے جو کچھ چھن گیا اس پر کڑھنا اور لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ شکر گزاری کا رویہ اپنا کر انسان اس منفی رویے سے بچ کر خدا کے پلان کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے تحت اسے حادثے سے گزارا گیا ہوتا ہے۔ مکمل مفلوج ہونے کی بیماری کی شکار جونی ایئر کسنٹاڈا کہتی ہیں کہ کوئی مصیبت یا مشکل ہمیں زندگی کے راستے کے ایک دوراہے پر کھڑا کرتی ہے۔ اب ہم مایوسی کی کھائی میں جانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور شکر کا رویہ اختیار کر کے امید کے پہاڑ کی چوٹی بھی سر کر سکتے ہیں۔ میں ہوں یا جونی، ہم معذور ہیں، لیکن ہم دونوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد پا لیا ہے اور اس کے لیے جی رہے ہیں۔ خدا اور اپنے مستقبل سے پر امید ہیں۔ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نامکمل ہیں اور یہی ہمارے لیے خدا کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے مثبت رویہ اختیار کر کے اسے شکر کے رویے سے مزید توانا کیا اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی زندگی بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کسی اشتہار کے الفاظ نہیں، یہ ہماری زندگی کا سچ ہے۔ مایوسی کی جگہ شکر کا مزاج اختیار کر کے آپ اپنے چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن اگر شکر کا رویہ اختیار کرنے میں آپ کو مشکل آ رہی ہے تو دوسرے رویے بھی ہیں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ عمل کا رویہ۔ عمل کا رویہ اختیار کرنے سے زندگی میں مثبت حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے قدم بلا شبہ مشکل ترین ہوتے ہیں۔ صبح صبح اٹھنا پہلے تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں اچھے مستقبل کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے غم انگیز تجربہ کسی پیارے سے محروم ہونا ہوتا ہے۔ ایسے میں شکر کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود آپ عمل کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر غیر معمولی انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ بدترین حادثہ بھی
نیکی اور اچھائی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کی ایک حیران کن مثال ڈلاس میں کارسن لیسلی ہے۔ میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن وہ گزشتہ 2 سال سے دماغ کے ٹیومر سے لڑ رہا تھا۔ کارسن نے اپنی شدید بیماری کی شدید ترین تکالیف کے باوجود وہ کیا جو اس عمر کا عام بچہ بھی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ٹیچر کی مدد سے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی، کیری می۔ کارسن 12 جنوری 2010 کو تقریباً انہی دنوں مر گیا جب اس کی کتاب ریلیز ہونے والی تھی۔ اس کتاب سے حاصل ہونے والی آمدن کارسن لیسلی فاؤنڈیشن کے تحت بچوں کے کینسر کی تحقیق پر صرف کی گئی۔ وہ کتنا بے غرض انسان تھا۔ اس نے اپنی تکلیف دہ زندگی کے ان ایام کو کتاب لکھنے میں گزارا کہ لوگ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر حوصلہ اور فائدہ پائیں۔ اس نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی باقی بچی ہے، لیکن اپنی زندگی میں حوصلہ حاصل کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حوصلہ تو خدا دیتا ہے۔ ہمدردی کا رویہ۔ اگر آپ کو عمل کا رویہ آپ کی صلاحیت سے ماوراء دکھائی دے تو آپ کے لیے ایک اور انتخاب بھی ہے۔ یہ رویہ دل سے آتا ہے۔ جب میں خودکشی کا سوچتا تھا تو اس زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جس تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوں کوئی دوسرا اس میں نہیں۔ میری توجہ صرف اور صرف میرے اپنے حالات پر تھی۔ لیکن جب میں بڑا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ بڑے چیلنجز کا شکار ہیں، اور جب میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا تو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کی جو ہمدردی سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمدردی ایک عظیم تحفہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسے ہر موقع پر استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمدردی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا کہ ہمدردی وصول کرنے والوں کو۔ جب آپ مشکل میں، مصیبت میں اور سخت حالات و سانحات میں گھرے ہوں تو اپنے اندر دیکھنے کی بجائے اپنے ارد گرد دیکھیں اور کسی ایسے فرد کو تلاش کریں جو آپ سے زیادہ زخمی، مصیبت زدہ اور پریشان ہو، اور پھر اس کے غم اور تکلیف کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور دوسروں کے زخم بڑھتے ہیں تو آپ کے زخم بھی بڑھتے ہیں۔ جب آپ خود کو کسی مشکل کا شکار محسوس کرنے لگیں تو کسی ایسے کو تلاش کریں جسے آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ کسی ایسے فرد تک پہنچیں جسے مدد کی ضرورت ہے۔ کسی بے سہارا کی مدد کریں۔ کسی نوجوان کی رہنمائی ایک لائف کوچ کی حیثیت سے کریں۔ اپنے غم، غصے یا تکلیف کو دوسروں کے غم، درد اور تکلیف کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کریں۔ معافی کا رویہ۔ یہ رویہ ان چاروں رویوں میں سب سے اچھا ہے، مگر اسے اختیار کرنا سب سے زیادہ مشکل۔ بعض لوگ اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ اپنی مشکلات و مصائب کے لیے خدا کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، اور آپ پر بھی ایسا وقت آیا ہوگا کہ جب آپ کی مایوسی غصے میں بدل گئی۔ یہ کسی حد تک فطری ہے، مگر اسے فطری کہہ کر آپ اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ جب تک آپ اپنے سے برائی کرنے والوں کی نفرت کو دل میں جگہ دیے رکھتے ہیں، اس وقت تک آپ اپنے اوپر انہیں سوار رکھتے ہیں۔ جس لمحے آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں، اسی لمحے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح خود کو معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے خود کو معاف کر کے آپ کہیں زیادہ توانا، مسرور اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خود کو معاف کرتے ہیں تو بہتری کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اور آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے رویے تبدیل کیے، اور ان میں تبدیلی سے اپنے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں ان کا میں خود تجربہ کر چکا ہوں۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، زندگی آپ کے لیے بھی اتنی ہی روشن اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ خوف سے خوف زدہ۔ میری پہلی لڑائی اسکول کے زمانے میں چکی سے ہوئی تھی۔ چکی اس کا اصل نام نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے بال، اس کی شکل مشہور ڈراؤنی فلم چائلڈس پلے کے مرکزی کردار چکی سے ملتی تھی، تو میں نے اپنے احساس محرومی کو چھپانے کے لیے اس کا یہ نام رکھ دیا۔ چکی وہ پہلا فرد تھا جس کا خوف واقعتاً میرے دل میں تھا۔ ہم سب زندگی بھر مختلف قسم کے خوفوں میں مبتلا رہتے ہیں، جن میں کچھ خوف حقیقی ہوتے ہیں تو کچھ صرف ہمارا وہم۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ بہادر انسان وہ نہیں کہ جسے خوف محسوس نہ ہو، بہادر وہ ہے جو اپنے خوف پر فتح پا لے۔ جب چکی نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی تو مجھے واقعی اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس خوف پر میں نے کیسے قابو پایا، یہ الگ موضوع ہے۔ بعض خوف مثلاً آگ کا خوف، گرنے کا خوف، کسی درندے کے کھا جانے کا خوف ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ یہ خوف آپ کے پاس ہونے چاہئیں، مگر ان خوفوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ بہت زیادہ خوف اچھے نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں خوفوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم خود کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خواب ہر ایک رکھتا ہے، مگر ان خوفوں کو اپنے خوابوں کا پیچھا نہ کرنے دیں۔ اپنے خوفوں سے اسی طرح نمٹیں جیسے آپ دھواں شناخت کرنے والے آلے اسموک ڈیٹیکٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ جب خوف کا الارم بجے تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ یہ الارم بس ایسے ہی بج رہا ہے یا واقعی کوئی خطرہ ہے۔ اگر کوئی خطرہ نہیں تو اسے اپنے ذہن سے نکال باہر کریں اور اپنی زندگی کو نارمل رکھیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے عظیم ترین مقصد کا احساس ہونا چاہیے۔ زندگی میں جو عظیم تر امکانات ہیں ان کی امید ہونی چاہیے، مستقبل کا یقین ہونا چاہیے اور اپنی اہمیت کی قدر ہونی چاہیے۔ لیکن خوف آپ کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ آپ کے خوف کنٹرول کرتے ہیں تو آپ ایک زبردست اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ خوف آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور آپ وہیں جمے رہیں گے۔ لیکن خوف محض ایک موڈ، ایک احساس ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ ملازمت کا انٹرویو، دانت نکلوانے ڈاکٹر کے پاس جانا، داخلے کے لیے ٹیسٹ اور کتنے ہی واقعات ہیں کہ جب آپ ان سے خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا خوف اصل تجربے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ان تجربات سے حقیقی طور پر گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوف زیادہ تھا۔ اصلاً بات اتنی خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نے ایسے بہت سے بالکل تندرست اور ہٹے کٹے لوگ دیکھے جنہیں ناکامی کا خوف، غلطی کا خوف، وعدوں کا خوف، حتیٰ کہ کامیابی کا خوف معذور کیے رکھتا ہے۔ یہ خوف ضرور آپ کے دل کے دروازے پر بھی دستک دے گا اور دیتا ہے۔ اسے اندر نہ آنے دیں، اسے جانے دیں۔ یہ ایک راستے سے آتا ہے تو دوسرے راستے سے چلا جائے گا۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہم بہت سے خوف سیکھتے ہیں، یعنی بہت سے خوف فطری نہیں ہوتے۔ ہم صرف 2 خوفوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تیز آواز کا خوف اور گرنے کا خوف۔ باقی خوف تو صرف ہمارا تصور ہے کہ ایسا ہوگا، اور ہم چونکہ ان پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں تو یہ ہمیں حقیقی لگتے ہیں۔ نتیجے میں ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ خوف ہمیں کنٹرول کریں۔ حیران نہ ہوں، مائیکل جارڈن جیسا عظیم فٹ بال پلیئر بھی خوف میں مبتلا تھا، لیکن اس نے اپنے خوف کو اپنی کامیابیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جارڈن ببانگ دہل کہتا تھا کہ اس نے اپنے خوفوں کو ایک بہتر کھلاڑی بننے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حدود ہمارے خوفوں کی طرح اکثر ہمارا وہم ہوتی ہیں۔ جارڈن، جو ایک لائف کوچ سے بہتر ایک کھلاڑی تھا، اس کا ایک نکتہ بہت کام کا ہے۔
جارڈن کے اس قانون پر ضرور عمل کریں کہ خوف حقیقی نہیں ہوتے، انہیں ماضی میں دفن کر دیا کرو یا انہیں مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرو۔ میں نے یہ سیکھ لیا کہ کیسے اپنے خوفوں کو اپنی توانائی کا منبع اور اوزار بنایا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی تقاریر کی تیاری پر بہتر فوکس کر سکوں۔ چنانچہ یہ خوف مجھے اپنی تقریر یاد رکھنے اور جو کچھ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے بہت سے خوف بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کار ڈرائیونگ کے دوران زخمی ہو جانے کا خوف آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے پر مجبور کرتا ہے، یا بیماری کا خوف آپ کو ہاتھ دھو کر کھانے پر اکساتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو۔ میری ایک جاننے والی ہے جن کے والدین کے درمیان اسی وقت علیحدگی ہو گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کے والدین ہر وقت اس کے سامنے لڑتے رہتے۔ اب وہ لڑکی بڑی ہو گئی، لیکن شادی سے اس لیے کتراتی ہے اور کہتی ہے، میں اپنے ماں باپ کی طرح اپنی ازدواجی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتی۔ یہ خوف خطرناک ہے۔ آپ اگر شادی سے پہلے ہی طلاق کے بارے میں سوچنے لگیں تو کیا ہوگا؟ یہ خوف آپ کو معذور بنا کر رکھ دیں گے۔ آپ کو اگر اسی طرح خوف رہنے لگیں تو آپ زندگی کا لطف نہیں لے سکتے۔ بہت سے عام لوگ عام طور پر کچھ اس قسم کے خوفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر میں فیل ہو گیا یا ہو گئی تو؟ اگر میں نے اتنی اچھی کارکردگی نہ دکھائی تو؟ اگر لوگ مجھ پر ہنسے تو؟ اگر میں کامیابی کے مقام کو برقرار نہ رکھ سکا یا نہ رکھ سکی تو؟ میں اس قسم کے خوفوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس قسم کے کئی خوفوں میں مبتلا تھا، لیکن میرے والدین مجھے بتاتے رہتے تھے کہ ہمیں اس چیز پر فوکس نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں، بلکہ اس پر فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے اور ہم جو کر سکتے ہیں۔ خوف سے تحریک۔ آپ اور میں کبھی مائیکل جارڈن کی طرح ایک اچھے پلیئر نہیں بن سکتے، مگر اس کی طرح اپنے خوف کو اپنی تحریک یعنی موٹیویشن کے لیے استعمال کر کے اپنے خوابوں کی تکمیل اور وہ زندگی تخلیق کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے خوفوں کو پہلی بار تحریک میں بدلنے والی میری اسکول کی ایک لڑکی لارا تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم گھر پر کیسے اپنے کام کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میرے امی ابو میرے کام کرتے ہیں، وہی مجھے نہلاتے دھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، اچھا، کیا اس سے تمہارا وقار مجروح نہیں ہوتا؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تم اپنے کام خود نہیں کرتے؟ وقار؟ میں سٹ پٹا گیا۔ لارا کا مقصد یقیناً میرے احساسات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، لیکن اس نے ایک حساس موضوع چھیڑا۔ میں پہلی بار یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں اپنے والدین اور بہن بھائی کے سہارے کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں؟ یہ ایک خوف بھی تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن لارا کے اس سوال نے میرے خوف کو میری موٹیویشن میں بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ میں خاص حد تک پر اعتماد تھا، لیکن مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں بیشتر معاملات میں اپنے والدین اور اپنے بہن بھائی کی ہمدردی اور سہارے کی امید رکھتا ہوں۔ لیکن لارا کی گفتگو نے مجھے یہ فیصلہ کرنے کا حوصلہ دیا کہ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے خود اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے اپنی فیملی شروع کرنی ہے، مجھے بیوی چاہیے، لیکن میں اس کے سہارے زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں باپ بھی بنوں گا اور ایک نارمل انسان کی طرح ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ میں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے سہارے سے اپنے سہارے لانے کا آغاز اپنے کپڑے خود بدلنے سے کیا، مکان کے الیکٹرانک آئٹمز کے بٹن وغیرہ بند کرنا شروع کیے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ سیکیورٹی الارم کیسے اپنی ناک سے بند کرنا ہے۔ دوسروں پر خود انحصاری سے نکل کر اپنے پر انحصار کرنے سے میرے اندر اعتماد بڑھا
اور یوں میں نے اپنے خوف کو اپنی موٹیویشن کے لیے استعمال کیا، اور یہ سب کچھ میں نے کسی منفی جذبے کے تحت نہیں کیا، بلکہ اس عمل میں ہر لمحے میرے اندر مثبت توانائی آئی۔ یہ مشق میرے لیے بڑی کارآمد ہے، آپ کو بھی کام دے گی۔ اپنے سب سے بڑے خوف کا تصور کریں۔ فرض کریں یہ خوف لوگوں کے سامنے بات کرنے کا ہے۔ سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ برا کیا ہوگا۔ یہ امیج آ گئی؟ اب وہ تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں، یعنی کامیابی کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہیں اور لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اب دوسرے منظر کو اپنے ذہن میں پیوست کر لیں۔ اب ہر بار جب بھی لوگوں سے تقریر کرنے کا موقع ہو، یہی عمل کریں۔ اپنے خوف کو پیچھے کر کے اعتماد کو آگے لائیں۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے خوفوں سے ناکامی، پست حوصلگی یا مایوسی کی جو توانائی پیدا ہوئی ہے، اسے مثبت عمل کے لیے استعمال کریں تاکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں۔